أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ ساتویں چیز بیان کی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، چھوڑ نہیں سکتے اس کو، یہ 12 صورتیں پوری کرنی ہیں مگر نہ اور کل اور زیادہ سوچیں گے آپ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے اب یہاں تک جو تھی نا ساری صورتیں اوپر یہ نسب کی وجہ سے واجب تھی۔ نسب ہے نا، بیٹے بیٹیاں باپ ماں سب نسب کی وجہ سے، اب نسب نہیں رہا، اب سبب آ گیا ہے۔ سبب کیا ہوا؟ شادی ہو گئی، تو شادی میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی وراثت، وہ اس کا کوئی سبب بن گیا نا شادی، ورنہ ان میں نسب تو نہیں تھا۔ تو اب سبب کی باتیں بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ یہ دیکھ لیجئے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے اے شوہرو آدھا حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو پھر آدھا حصہ بیوی کے ترکے سے شوہر کو نصف ملے گا۔ وَلَكُمْ نصف، تمہارے لیے آدھا حصہ 50%، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویاں دنیا سے چھوڑ کر جائیں اگر اولاد نہ ہوئی۔ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے ہاں اولاد نہ ہو، اور اولاد میں ساری صورتیں شامل ہیں، مثلا وہ پیچھے پہلے ان کی ایک شادی ہوئی تھی، اس سے ان کے کچھ بچے ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی بچے پہلے نکاح سے بھی نہیں تھے پھر دوسرے نکاح سے بھی نہیں ہوئے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے نکاح سے اولاد ہے کوئی پھر حصے ادھر بھی جائیں گے، آگے آ رہا ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہے تو تمہیں آدھا مل جائے گا، یہ 7واں حصہ ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان خواتین کے ہاں اولاد ہے، بیوی سے اولاد ہے، یعنی یا تو اسی شوہر کی ہے تمہاری اپنی اولاد ہے، یا پیچھے سے کچھ بچے ان کے ساتھ آ گئے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے 1/4 ہے، 1/4 حصہ ہو جائے گا یہ شوہر کے لیے، اور باقی 3 اور 4 3/4، اچھا ہاں 3/4 ہوگا، وہ جو 3/4 ہے نا وہ باقی ورثاء میں چلا جائے گا۔ اور فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، جو کچھ بیویاں چھوڑ کر مریں اور اولاد بھی ہو تو 1/4 تمہارا اور باقی وارثوں کا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اور دیکھو جو وصیت انہوں نے کی ہے وہ نافذ کرنا، یوصین بہا او دین، یا انہوں نے جو قرض ہے ان کے ذمے وہ ادا کرنا۔ اس کے مسائل پہلے بتا دیے تھے کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت، اور اس کے بعد تمہارے لیے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بالکل اس کے برعکس اب آ گئے ہیں، فرماتے ہیں اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ، شوہر کا انتقال ہو جائے، پہلے تو بیوی کا انتقال فرمایا کہ اس کے اولاد نہ ہو تو کیا ہوگا، اب شوہر کا انتقال ہو گیا اور اولاد نہ ہو تو فرمایا شوہر کا انتقال ہو جائے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو عورت کو 4تھا حصہ ملے گا 1/4 مما ترکتم، جو کچھ تم چھوڑ کے جا رہے ہو، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اولاد نہ ادھر سے ہے نہ کسی پہلی شادی سے اولاد ہے ہی نہیں،
تو اس کو ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 10ویں صورت اب آ گئی. فَلَهُنَّ، تو ان خواتین کے لیے ہے الثمن، 8واں حصہ. 1/8 پہ وہ چلی گئی. شوہر جو تھا وہ ربع پہ آ گیا تھا، 4 پہ. عورت اس حساب سے 8 پہ چلی گئی. فرمایا ان کے لیے یہ ہے. تو یہ 4 صورتیں جو آ گئیں، یہ 4 صورتیں سبب کی وجہ سے تھیں. یعنی اولاد نہ ہو تو بیوی جو کچھ چھوڑ کے جائیں گی دنیا سے، شوہر کو نصف ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور بیوی سے اولاد ہو، چاہے اس شوہر سے ہو چاہے پہلے کسی شوہر سے ہو، تو 1/4، 1/4. اور شوہر کا انتقال ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4. اور بیویاں اگر زیادہ ہوں، فرض کر لیں 2 3، تو یہی 1/4 ساری بیویوں میں تقسیم ہوگا، اس کا حصہ نہیں بڑھتا. پھر 2 ہوں گی تو پھر 1/4 کا 1/2 ہو جائے گا، آدھا آدھا کر لیں گی. اور اگر اولاد ہو، خواہ اس بیوی سے ہو یا پہلی بیوی سے، تو بیوہ جو خاتون ہیں ان کا کل ترکے کا 8واں حصہ انہیں ملے گا، 1/8. اور اگر زیادہ ہیں بیوائیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، جتنی بھی ہیں، تو وہ آپس میں اسی سے تقسیم کریں گی. یہ 4 صورتیں آ گئیں سبب کی وجہ سے، اور سبب وہ تھا نکاح. 10 صورتیں ہو گئی، 2 صورتیں باقی رہ گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیت توصون بها او دین، اور یہ سب کچھ ہوگا وصیت کے امپلیمنٹیشن کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ چیزیں ہوں گی. 10 صورتیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی مرد ہے یورث کلالۃ، اور وہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے کوئی اپنا بہن بھائی نہیں چھوڑا. کلالہ اصول اور فروع میں کوئی نہ. اصول کا مطلب ہے اوپر باپ دادا ماں نانی، کوئی چیز نہیں، نیچے بھی کچھ نہیں ہے، صرف بہن بھائی ہیں برابر میں، چاہے وہ حقیقی بہن بھائی ہیں اور چاہے وہ ستیلے ہیں، والدہ کی طرف سے مثلاً آ گئے. تو فرمایا وہ انکان، اس کے لیے اردو میں کوئی ایک لفظ ملتا نہیں، تو کلالہ کا ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ جس کے اصول اپر سائڈ پہ اور نیچے فروع ڈاؤن سائڈ جی. لو لاوارث کیسے ہے؟ خام خائی. میں اس کی وراثت بیان کر رہا ہوں، تم کہتے ہو لاوارث ہے. یہ بھی ٹھیک کیا ہے. فرسٹ ڈگری ریلیٹو. میں اسی کی وراثت بیان کر، اسی کو کہتے ہیں لاوارث. سبحان اللہ. سادگی ہے، ورنہ کوئی فتویٰ دیتا کہ کفر ہے، اللہ اس کی وراثت بیان کرتا ہے اور تم کہتے ہو کوئی وراثت نہیں. لیکن ہاں جی وہ، لیکن کفر کے فتوے پہ بھی اتنی ہوتی جب یہ کہتے ہیں نا کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے بھائی، پھر کیا ہوتا. اچھا، کلالہ وہ جس کے اوپر بھی کچھ نہیں اور نیچے میں بھی کچھ نہیں اور صرف برابر کی سطح پہ ہیں، بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم دیا ہے. اس کی غالباً 6 صورتیں ہیں، 2 صورتیں یہاں بیان کر دی ہیں اس کی وراثت کی، اور 4 اسی صورت کے آخر پہ آ رہی ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی ایسا مرد ہے جس کی وراثت کلالہ کی ہو گئی، او امرأۃ، یا کوئی عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا کوئی بھائی زندہ ہے یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ان کو ملے گا 6واں حصہ اس کا. ایک والدہ کی طرف سے بھائی ہے یا بہن ہو تو کل جو ترکہ ہے نا جی، اس کا 6واں حصہ اسے دیا جائے گا. کل جو کچھ بھی چھوڑ کے دنیا سے گیا اس کا 6واں حصہ. 11 صورتیں. اور 12ویں صورت یہ دیکھ لیجئے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر ماں کی طرف سے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو وہ کیا پائیں گے؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں سارے شریک گنے جائیں گے. اور یہ جو 1/3 ہے، یہ 1/3 اس میں عورتیں مرد سب برابر ہیں، سر گنے جائیں گے، 1 2 3 4 جتنے ہیں برابر کی تقسیم ہو جائے گی. اس میں وہ اصول استعمال نہیں ہوگا کہ لڑکیوں کے لیے 2 اور لڑکے کے لیے 1، یہاں وہ اصول نہیں. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اللہ نے فرمایا 1/3 میں وہ سارے شریک ہیں برابر کے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اور جو باقی رہ جائے گا 2/3 اس کا، وہ باقی ورثاء کے لیے آ جائے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ،
فرمایا وصیت یوصا بہا او دین، اور وصیت کو نافذ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قرض کو یا پھر ادا کیا جائے گا، غیر مضار، ہرگز نقصان نہ پہنچانا، ہرگز نقصان نہ دینا وارثوں کو وصیت کرتے ہوئے. دیکھا ہے جی. 12ویں صورت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہوں، مثلا ایک سے زیادہ ہوئے، 2 بہن بھائی ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، کوئی بھی نہ اولاد ہے اور نہ اوپر کوئی ہے، بس برابر کی سطح پہ بھائی زیادہ ہیں کوئی زیادہ ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو 1/3 جو آپ نے الگ کیا ہے اس میں ان کو گن کے برابر میں تقسیم کر دیا جائے گا. مثلا فرض کیجئے 30,000 بچا تو 10,000 تینوں میں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ لڑکی ہے تو 5 دے دیں اور لڑکا ہے تو 10 دے دیں، بلکہ برابر کی. ٹھیک ہے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، اور کوئی بھی تکلیف نہیں دیے جائے، نقصان نہ کرنا اپنے وارثوں کا. یہ ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 90 برس بوڑھا اور بوڑھیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آخری لمحے اپنے آپ کو جہنم میں گرا لیتے ہیں. ہم نے عرض کیا کیسے؟ آپ نے فرمایا جب وہ مضار بن جاتے ہیں، نقصان تکلیف دیتے ہیں اپنے وارثوں کو. مثلا بھتیجا اچھا لگتا ہے، مثلا داماد اچھا لگتا ہے، فرض کر لو کوئی صورت نہیں ہے اب اس تک پہنچنے کی وراثت کو، لیکن اچھا لگتا ہے تو اسے بلا لیا اور مرض الموت میں یا کسی وقت اقرار کر لیا کہ آپ یہ مان جائیے کہ میں نے آپ کے 10 لاکھ دینے ہیں. تو داماد صاحب کہتے ہیں سسر نے میرے 10 لاکھ دینے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں. اب وہ 10 لاکھ جو ہے وہ اصل زر سے کٹ کے اس کے پاس پہنچ جائے گا نا، تو وارثوں کا نقصان ہو گیا نا. یہ کسی فرضی آدمی کو بلا لیا، یہ جان بوجھ کے اولاد کو محروم کرنے کی کہ اولاد بڑی نافرمان، بڑے نالائق ہیں، ان تک پیسے نہیں پہنچنے چاہیے، پیسہ اٹھا کے کہیں مسجد میں کسی کار خیر میں دے دیا، جبکہ پتا تھا اب مرنا ہے. پہلے نہیں دیا، پہلی زندگی میں سینت سینت کے رکھتے رہے، اب آخر پہ آ کے اولاد اور وارثوں کو محروم کرنا. اللہ نے فرمایا غیر مضار، بالکل ایسے نہ کرنا. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ بڑا علم والا ہے، اسے سب پتہ ہے جو تمہاری نیتیں ہیں. حلیم، اور گرفت نہیں کرتا، جلدی پکڑتا نہیں ہے. تو اس کے علم پہ مغرور نہ ہو جانا کہ اب تک کیوں نہیں پکڑ لی.